کون سے شہبانا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو کو بلانا یا رسول اللہ۔ مانا کہ جنت بہت ہے ایسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں، مجھے ساتھ لے لو، گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا، وہ آئے مصطفیٰ، وہ آئے مصطفیٰ۔ یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا۔ بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ اور کیا چاہیے آپ راضی رہے، اور کیا چاہیے بلک جو میرے سارے سارے بلک جو میرے سارے سارے اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں گے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ میں مجرم ہوا گا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جان بجا جانے والے، کہ رستے میں ہے جان بجا جانے والے، چمک جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمچمانے والے۔ محفل میلاد یہ منانا بہت بڑی سعادت ہے، اس میں شرکت کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ مصر میں ایک فیملی رہتی تھی جو ہر سال جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتا تو خوب خرچہ کر کے گھر میں اچھے پکوان بنواتے، گھر کو سجاتے، لائٹنگز لگاتے جیسی ان کی استطاعت تھی۔ ان کا پڑوسی جو تھا وہ یہودی تھا، تو اس یہودی شخص سے اس کی بیوی نے پوچھا کہ ہر سال اس مہینے میں ربیع الاول میں اس چاند میں اپنے گھر کو سجاتا ہے، اچھے پکوان کھلاتا ہے، لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شوہر نے بتایا بات دراصل ایسی کہ ان کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ یہودن نے کہا کتنا پیارا ان کا مذہب ہے کہ اپنے نبی کی ایسی پیدائش مناتے ہیں کہ ہر سال یہ اس طرح لنگر کرتے ہیں۔
خیر اس رات جب وہ سوئی تو کیا وہ سوئی کہ اس کی قسمت انگڑائی لے کر چالو. خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ قریب گئی اور جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے. کسی نے بتایا یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس یہودن عورت نے خواب میں پوچھا کیا یہ میری بات کا بھی جواب دیں گے؟ یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں, کیا میری بات کا بھی جواب دیں گے؟ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک میں حاضر. لبیک کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم پریزنٹ. تو اس عورت نے کہا کتنے پیارے آخری نبی ہیں کہ میں آپ کے مذہب کو ماننے والی نہیں, پھر بھی آپ نے لبیک فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ تو کل صبح مسلمان ہونے والی ہے. اچھا یہ رات کا خواب تو مکمل ہوا, اب یہ صبح اٹھی تو اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ آج جتنی پونجی میرے پاس ہوگی اس کو جمع کر کے لنگر کروں گی, اور لنگر کرنے کے چونکہ مسلمان تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, اٹھنے کے بعد میں پھر پڑھا اور جا کر کہا اب لنگر بھی کرنا ہے اور لوگوں کو نیازیں بھی کرنی کیونکہ آخری نبی کی آمد ہے. اب یہ صبح جب اٹھی تو دیکھی گھر کو سجا رہا ہے کوئی, تو اس نے دیکھا یہ شوہر انتظامات میں لگا, گھر سجا رہا ہے اور گھر میں انتظامات کر رہا ہے. تو اس نے شوہر سے جا کے پوچھا کیا ایسا کر رہے ہو کہ سجاوٹ کر رہے ہو, کوئی شادی ہے, کوئی فنکشن ہے, کیا وجہ ہے؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا رات میں خواب میں مجھے بھی یہ بتایا گیا کہ تو مسلمان ہونے والا. جس خواب کے ذریعے تو ایمان لے کر آئی میں بھی ایمان لایا ہوں. اور ماشاءاللہ دونوں نے زندگی بھر جب تک سعادت رہی دونوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے رہے. جشن ولادت ہمیں منانی بھی چاہیے, اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں آج پرابلم یہاں آتی ہے کہ وہ جشن ولادت میں لائٹنگز لگا رہے ہیں, لوگ جھنڈے لگا رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں اتنا خرچہ کر رہے ہو غریبوں میں بانٹ دو. یہ غریب والی جو پرابلم ہے بیماری, یہ شادی والے دن کیوں نہیں اٹھتی؟ یہ غریب والی بیماری اپنے بیٹے کے برتھڈے میں کیوں نہیں اٹھتی؟ دیکھو ایک بات آپ کو اور مجھے سمجھنی پڑے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم came like a mercy to the universe. دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے اور ہم سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں. اچھا یہاں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین, یعنی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. He is mercy to the entire universe. جو پہلے تھے, جو اب ہیں, جو آئیں گے. اچھا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں, ہر طرح کی لیونگ نان لیونگ, ہر چیز کے لیے He is mercy, رحمت ہے وہ. تو یہ ہمارے نبی نہیں, سب کے نبی ہیں اور سب نے اس کی خوشیاں خوب خوب منانی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جشن ولادت ہم منا رہے ہیں, لائٹنگز کریں, بنا ٹینشن کے لائٹنگز کریں, اچھے پکوان کھلائیں لوگوں کو. اور کوئی پوچھے کہ یہ چیز کیوں کر رہے ہو, تو بھائی دیکھیے میری خوشی ہے, میری بہن کی شادی ہو اگر, تو میں کہتا ہوں یار یہ ایک ایکسٹرا لائٹ لگوا دینا. کیوں؟ میری بہن کی شادی ہے, میں خوش ہوں. یہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ آج اتنے سال کے ہو گئے, ایسا کرو یار یہ چیز بٹوا دو. تو کوئی پوچھے کیوں بٹوا رہے ہو, غریب کو دے دو. غریب کو دینا چاہیے, میرے والد کی برتھڈے بھائی میرے خوشی ہے, ہم کرتے ہی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے, ہم سب کے لیے نعمت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جان. اور اصل تو بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, جس کا خلاصہ ہے میں نے دنیا جو بنائی ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. اس کا خلاصہ میں بیان کروں, اپنے محبوب کو پریزنٹ کرنے کے لیے میں نے دنیا بنائی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کر محبت کریں. میں لفظ کوٹ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ محبت کرنا جس میں بس تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کوٹ کر محبت کریں. شریعت جہاں تک ہماری اجازت دیتی ہے وہاں تک ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں بعض لوگ جو ڈی جے بجا بجا کر میوزک چلا رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں. اچھا آپ کے جشن ولادت منانے سے آپ کے پڑوسی کو پرابلم ہو, یہ بھی منائیں کہ بھئی میں اور آپ جو خوب زور زور سے لاؤڈ سپیکر بجا رہے ہوں اور پڑوسی پریشان ہو جائے, یا ہم روڈوں پر جو ایسی بائکنگ کریں. بائکنگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جلوس میلاد میں آج کل لڑکے جو ہے وہ بائک نکال کے پورا دن جلوس میلاد منا رہے ہیں. نماز کتنے وقت کی پڑھی؟ وہ تو ہم میلادی ہیں, نماز نہیں, ہم میلادی بھائی, نماز نہیں پڑھی. پھر وہ جو ہے وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے الگ الگ طرح کی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہیں وہ ناچنے لگ جا رہے ہیں. بھائی جھومنے کا کانسیپٹ ہے, ناچنے کا کانسیپٹ نہیں. وہ بھی جھومنا کیسے ہوتا ہے, وہ وجدانی کیفیت ہوتی ہے. ہر ایک کی بس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جھوم رہا اور وہ سب کر رہا ہو. اچھا جہاں یہ ساری تیاریاں ہم کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ عرس مناتے ہیں, جشن ولادت مناتے ہیں, تو کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں بہت سارے کانسیپٹ ہیں. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ
کہ جب ہم کسی کے ڈے مناتے ہیں، کوئی برتھ ڈے منا رہے ہیں، یعنی عرس منا رہے ہیں، یا آپ کے وصال کی تاریخ منا رہے ہیں، تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے کیریکٹر کو سیکھیں گے آج، ہم ان کے کیریکٹر میں سے کچھ نہ کچھ کو اپنے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں گے آج. اللہ کرے کہ یہ ایک سبق آپ سب یہاں سے، میں بھی اور آپ سب بھی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کریم ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی یہ شان ہے کہ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ منہ مبارک شریف جو ہے نا، ان میں سے شاخیں نکلتی ہیں، یعنی وہ کنٹینیو گرو کرتے ہیں. تو مجھے جب تحفے میں ملے، یہ کہیں سے آئے میرے پاس، سند یافتہ تھی یہ چیز، میرے پاس آئے تو میرے لیے بھی سمجھے نا وہ تھا، کریوسٹی تھی کہ دیکھوں میں یہ کیسے گرو کرتا. میرے پاس تقریباً یہ سال 1.5 سال سے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے میں نے اسے ہمیشہ گرو کرتے ہی دیکھا، اور اس میں کئی شاخیں نکلتے ہوئے دیکھی. جب میں لایا تھا تو یہ ایک تھی، اس میں کئی شاخیں، اور ان میں سے جو ہے نا 1-2 جگہ پر میں نے مسجدوں میں بھی پہنچانے کی کوشش کی. الحمدللہ وہ شاخیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کا ادب بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر درود پاک پڑھ. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گئے سو، تاج دار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہونی گاہ کرم، ہم پہ سلطان دی ہونی